اس کیمپ کا مقصد جو عمران خان نے آزادی مارچ کی، غلامی نامنظور مارچ کی جو کال دینی ہے، بنیادی طور پر ہم اس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ پہ ہم آئے سارے، ہمارے ساتھ جو ہے نا پی کے بہت سے ورکرز، مطلب ابھی ادھر پتہ لگ رہا ہے، آپ لوگ دیکھ بھی لیں گے کہ یہ لوگ آئے اور مطلب نہ کسی چیز کی پرواہ، بس خان کے کال کے انتظار میں۔ خان کے لیے آئے ہیں، وہ جو یہ امپورٹڈ حکومت والے ہیں، یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ خان کو جو ہے نا گرفتار کریں گے، تو اس سلسلے میں ہم آئے ہیں، جتنا ہم سے ہو سکے ہم اپنا کوشش کریں گے ان کے لیے۔ خان صاحب جو ہمارے لیے کر رہا ہے تو ہمارا تو بھی تھوڑا کچھ بنتا ہے کہ ہم بھی ان کے لیے کچھ کریں نا۔ انتظار کر رہے ہیں کہ خان صاحب ادھر جلسہ کرے، ہم اس کی جگہ ادھر پہ ہوں گے، جیسے ہی ہمیں کال ملے تو سارے قافلے ادھر سے روانہ انشاءاللہ ہوں گے۔ جب تک خان صاحب کہیں گے تب تک رکیں گے، اور خان صاحب پہ جو ہے نا سر بھی قربان، سب کا، سب پٹھانوں کا۔ اب آپ دیکھ لیں گے کہ کتنے پٹھان ہے اور اندازہ ہو رہا ہوگا، اور پٹھانوں کے ساتھ ساتھ ادھر ابھی قبائلیوں کے قافلے آنا شروع ہوئے الحمدللہ۔ تو جب تک خان صاحب انہیں خود نہیں کہیں گے تو قبائلی تو اس طرح کہ وہ تو ہٹتے ہی نہیں ہے۔ کو سب سے بڑی چیز سوچ دی ہے کہ آپ غلامی کے زندگی سے باہر نکلے، بڑی سوچ کرے، کیونکہ انسان جتنی سوچ کرے گا اس کے مطابق اسے وہ ہوگا نا، مطلب وہ بن پائے گا۔ جیسا بھی وہ سوچ کرے گا، چھوٹی سوچ کرے گا چھوٹا بنے گا، بڑی کرے گا تو بڑا۔ تو خان نے تو سب کو ہی بڑے خواب دکھائے، انشاءاللہ کام کر کے بھی دکھایا خان صاحب نے۔ یہ نہیں ہے کہ کام نہیں کیا، پہلا ڈالر کتنے کا تھا، اب کتنے کا ہوا ہے۔ تو ایک طریقے سے اکانومی سٹیبلائز تھی، اب وہ معاشی بحران کے قریب ہے۔ اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ہمت بندانے کے لیے کہ خان صاحب آپ آگے بڑھو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ اس وقت تک ساتھ رہیں گے جب تک یہ امپورٹڈ گورنمنٹ رخصت نہیں ہو جاتی۔ انشاءاللہ پہلے تو یہ جرات ہی نہیں کر سکتے، اور اگر انہوں نے یہ کیا بھی تو ہم بھرپور مزاحمت کریں گے، اور انشاءاللہ ان کو خان صاحب تک پہنچنے بھی نہیں دیں گے۔ اور یہ ہم جو آئے ہیں یہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے آئے ہیں، اور یہاں پہ جتنے لوگ بھی آئے ہیں والنٹیئرز آئے ہیں، اور وہ صرف اور صرف اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ خان صاحب جو ہمارے مستقبل کی، ہمارے اگلے نسلوں کی جو جنگ لڑ رہا ہے، ہم خان صاحب کے ساتھ اس میں شانہ بشانہ کریں۔ الحمدللہ یہ واحد پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف جہاں پہ جو یہ ماحول بنا ہے، جو عمران خان کے وزارت عظمیٰ کے بعد جو ماحول بنا ہے، لوگ خود آ رہے ہیں، ہم سنبھال ہی نہیں پا رہے، اور جتنا بھی ہے سارے ورکرز خود کوشش کر رہے ہیں، ٹولیوں کی شکل میں آ رہے ہیں، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے۔ تو الحمدللہ تھوڑا بہت تو ظاہری بات ہے کہ پارٹی نے ارینجمنٹس کرنی ہوتی ہیں، لائٹنگ وغیرہ یہ سارا کچھ بقایا۔ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں، علی امین گنڈاپور صاحب بھی ہمیں کافی سپورٹ دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس میں ورکرز ہی اثاثہ ہیں، اور ورکرز ہی قربانی دیتے ہیں۔ شعور کے علاوہ کو کیا دے سکتا ہے؟ اس نے ایسا شعور دیا ہے کہ گلی گلی محلے میں بچہ بچہ بوڑھا جوان سب کو جو ہے نا اس نے شعور دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سب لوگ اب جو ہے نا ان کے ساتھ ہے۔ بس جو ہے نا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک غیرت مند لیڈر ہے اور ہمیں بہت پسند ہوتے ہیں۔ ہم پٹھان جو ہے نا ہم غیرت پہ مرتے ہیں، تو عمران خان غیرت کی وجہ سے ابھی وہ بہت پسند کرتے ہیں، ہم وہ غیرت مند لیڈر ہے، ان کو ہمارا سلام۔ اس دن ہمارے گھر میں ہمارا جو گھر ہے نا اس میں چھوٹے بچے سب جو ہے نا، میری ماں
وہ اتنے اداس تھے کہ میں کہہ نہیں سکتا. اور اب بھی خان صاحب کے لیے ہر نماز میں جو ہے نا نفل ادا کرتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی خان صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ ٹھیک بات ہے. اور رہی بات اس کی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہے, اس کی جان کو تو خطرہ ہے, لیکن اللہ ان کے ساتھ ہے.